السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون۔ محترم ناظرین، صلح حدیبیہ کی جو حقیقت تھی، اس کی جو تفصیلات تھی، ہم نے پیچھے 2 کلاس کے اندر میں اس تفصیلات کو سنا ہے۔ صلح حدیبیہ کے بعد مسلمانوں کی زندگی کے اندر میں ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ وہ اس لیے کہ اسلام کی عداوت اور دشمنی میں قریش سب سے زیادہ مضبوط، ہر دھرم اور لڑاکو قوم کی حیثیت تھی۔ جب وہ لوگ میدان جنگ میں پسپا ہو کر کے امن و سلامتی کی طرف آئے اور جب ان سے مسلمانوں کا صلح ہو گیا 10 سال تک کے لیے، تب مسلمانوں نے اپنے قدم کو آگے بڑھانے کا شروع کیا۔ تو صلح حدیبیہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں اور امراء کے نام خطوط لکھنے کا سلسلہ جاری اور ساری فرمایا، اور جیسا کہ ہم پیچھے پڑھا ہیں کہ سب سے پہلا خط اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہ حبشہ کی طرف روانہ فرمایا تھا، نجاشی کی طرف، اور اس کی تفصیل ہم پڑھائے ہیں۔ دوسرا خط اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاہ مصر کے نام لکھا ہے، مقوقس کے نام۔ مقوقس کے نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط لکھا۔ وہ اس طریقے سے تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گرامی نامہ جریج بن متا کے نام روانہ فرمایا، جس کا لقب مقوقس تھا اور جو مصر کا بادشاہ تھا۔ خط کے اندر میں جو مضمون تھا وہ اس طرح تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد کی طرف سے مقوقس عظیم قبط کی جانب، اس پر سلام جو کہ ہدایت کی پیروی کرے۔ اما بعد، میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام لاؤ، سلامت رہو گے، اور اسلام لاؤ گے تو تمہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے 2000 اجر ملے گا۔ لیکن اگر تم نے منہ موڑ لیا تو تم پر اہل قبط کا، یعنی کہ قبطیوں کا بھی گناہ تمہارے سر ہوگا۔ اے اہل قبط، یہ ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے، اور ہم میں سے بعض کو اللہ کے بجائے رب نہ بنائے۔ بس اگر وہ منہ موڑے تو کہہ دو کہ گواہ رہو ہم مسلمان ہیں۔ اس خط کو پہنچانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب ابن ابی بلتعہ کا انتخاب فرمایا۔ وہ مقوقس کے دربار میں پہنچے تو فرمایا، اس زمین پر تم سے پہلے ایک شخص گزرا ہے جو اپنے آپ کو رب اعلیٰ سمجھتا تھا، اشارہ ہے فرعون کی طرف۔ اللہ نے اسے آخر و اول کے لیے عبرت بنا دیا۔ پہلے تو اس کے ذریعہ لوگوں سے انتقام لیا، پھر خود اس کو انتقام کا نشانہ بنایا۔ لہذا دوسروں سے عبرت پکڑو، ایسا نہ ہو کہ دوسرے تم سے نصیحت حاصل کریں۔ مقوقس نے کہا کہ ہمارا ایک دین ہے جس دین کو ہم چھوڑ نہیں سکتے ہیں جب تک کہ اس سے بہتر دین ہمیں نہ مل جائے۔ حضرت حاتب نے فرمایا کہ ہم تمہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے تمام ما سوائے ادیان کے بدلے کافی بنا دیا ہے، یعنی کہ دنیا کی جتنے بھی مذاہب ہیں ان تمام مذاہب کے علاوہ سب سے بہترین دین اللہ رب العالمین نے اسلام کو بنا دیا ہے۔ دیکھو، اس نبی نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو اس کے خلاف قریش سب سے زیادہ سخت ثابت ہوئے، یہودیوں نے بھی سب سے بڑھ کر کے دشمنی کی، اور نصارہ یہ سب سے زیادہ قریب رہے۔ میری عمر کی قسم، جس طریقے سے حضرت موسیٰ نے حضرت عیسیٰ کے لیے بشارت دی تھی، اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بشارت دی ہے۔ اور ہم تمہیں قرآن مجید کی دعوت اسی طرح دیتے ہیں جس طرح تم اہل تورات کو انجیل کی دعوت دیتے ہو۔ جو نبی جس قوم کو پا جاتا ہے وہ قوم اس کی امت بن جاتی ہے، اور اس پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اس نبی کی اطاعت کرے، اس کی فرما برداری کرے۔ اور تم نے اس نبی کا زمانہ پا لیا ہے، اور پھر ہم تمہیں دین مسیح سے روکتے نہیں بلکہ ہم بھی تو اسی کا حکم دیتے ہیں۔ مقوقس نے کہا کہ میں نے اس نبی کے معاملے پر غور کیا تو میں نے پایا کہ وہ کسی بھی ایسی بات کی طرف حکم نہیں دیتا ہے جو ناپسند ہو، اور کسی پسندیدہ بات سے منع بھی نہیں کرتا ہے، ورنہ اور وہ نہ تو گمراہ ہے، نہ جادوگر ہے، نہ جھوٹا ہے، نہ کاہن ہے، بلکہ میں دیکھتا ہوں کہ ان کے ساتھ نبوت کی یہ نشانی ہے کہ وہ پوشیدہ یعنی کہ چھپی ہوئی بات کو نکالتا ہے اور سرگوشی کی خبر دیتا ہے۔ میں مزید غور کروں گا۔ مقوقس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر کے احترام کے ساتھ
ہاتھی دانت کی ایک ڈبی میں، ہاتھی والا دانت یعنی ہاتھی کے دانت کی ایک ڈبی بنا رکھی تھی، اس میں رکھ دیا اور مہر لگا کر کے اپنی ایک لونڈی کے حوالے کر دیا۔ پھر عربی لکھنے والے کو ایک کاتب کو بلا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس خط کا جواب لکھوایا۔ اس کا جواب کس طریقے سے تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد بن عبداللہ کے لیے مقوقس عظیم یعنی قبط کی طرف سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام، اما بعد، میں نے آپ کا خط پڑھا اور اس میں آپ کی ذکر کو ہی بات اور دعوت کو سمجھا۔ مجھے معلوم ہے کہ ابھی ایک نبی کی آمد باقی ہے، میں سمجھتا تھا کہ وہ نبی شام سے نکلے گا۔ میں نے آپ کے قاصد کا یعنی کہ آپ نے جس کو بھیجا تھا اس کا اعزاز کیا ہے، اس کا اکرام کیا ہے۔ آپ کی خدمت میں 2 لونڈیاں بھیج رہا ہوں جنہیں قبطیوں میں بڑا مرتبہ حاصل ہے، اور کچھ کپڑے بھی بھیج رہا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سواری کے لیے ایک خچر بھی ہدیہ کر رہا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام۔ محترم ناظرین، یہ خچر وہی ہے جس کا نام دلدل تھا۔ مقوقس نے اس پر کوئی اضافہ نہیں کیا اور اسلام نہیں لایا۔ دونوں لونڈیاں ماریا اور سیرین تھیں۔ خچر کا نام دلدل تھا، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا، جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے تک باقی رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماریا کو اپنے پاس رکھا اور انہی کے بطن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صاحبزادے یعنی کہ ابراہیم پیدا ہوئے، اور سیرین رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان ابن ثابت انصاری کے حوالے کر دیا۔ تیسرا خط اللہ کے نبی نے شاہ فارس یعنی کہ فارس کے بادشاہ خسرو پرویز کے نام لکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط بادشاہ فارس یعنی کہ کسرا کے نام سے ہم جانتے ہیں، قیصر و کسرا، یعنی کہ کسرا جو لقب ہے وہ فارس کے بادشاہ کا تھا، اس کا نام ہے خسرو پرویز، اس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تیسرا خط روانہ فرمایا۔ مضمون اس طریقے سے تھا کہ محمد رسول اللہ کی طرف سے کسرا عظیم فارس کی جانب اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، اور گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں کیونکہ میں تمام انسانوں کی طرف اللہ رب العالمین کا فرشتادہ ہوں، تاکہ جو شخص زندہ رہے اسے انجام بد سے ڈرایا جائے اور کافرین پر حق ثابت ہو جائے، یعنی کہ اللہ رب العالمین میرے ذریعے سے حجت تمام کر دینا چاہتا ہے۔ پس تم اسلام لاؤ، سلامتی کے ساتھ رہو گے، اور اگر تم نے اس سے انکار کیا تو مجوسیوں کا گناہ بھی تمہارے اوپر میں لاد دیا جائے گا۔ اس خط کو لے جانے کے لیے آپ نے حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرمایا۔ انہوں نے یہ خط سربراہ بحرین کے حوالے کیا۔ اب یہ معلوم نہیں ہے کہ سربراہ بحرین نے یہ خط اپنے کسی آدمی کے ذریعے سے کسرا کے پاس بھیجا یا خود حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا۔ بہرحال جب یہ خط کسرا کو پڑھ کر کے سنایا گیا تو اس نے اللہ کے نبی کے اس خط کو چاک کر دیا یعنی کہ پھاڑ دیا، اور نہایت ہی متکبرانہ یعنی کہ تکبر کے انداز میں بولا کہ میری رعایا میں سے ایک حقیر غلام اپنے نام سے یعنی اپنا نام مجھ سے پہلے لکھتا ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نام سے پہلے اپنا نام خط میں لکھا ہے۔ تو اس بدبخت نے یہ کہا کہ میری رعایا یعنی کہ میرے ماتحت رہنے والے لوگ مجھ سے پہلے اپنا نام لکھتا ہے، یہ اس کا تکبر تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس واقعے کی خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا اللہ اس کی بادشاہت کو پارا پارا کر دے یعنی کہ ٹکڑا ٹکڑا کر دے، اور پھر وہی ہوا جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ چنانچہ اس کے بعد کسرا نے متکبرانہ انداز میں اپنے یمن کے گورنر بازان کو لکھا کہ یہ شخص جو حجاز میں ہے اس کے یہاں اپنے 2 مضبوط آدمی بھیج دو کہ وہ اسے پکڑ کر کے میرے پاس حاضر کر دے۔ بازان نے کسرا کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے 2 آدمی کو منتخب کیا اور انہیں ایک خط دے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روانہ کیا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ ان کے ساتھ کسرا کے پاس حاضر ہو جائیں۔ جب یہ لوگ مدینہ پہنچے اور نبی کے سامنے حاضر ہوئے تو ایک نے کہا شہنشاہ کسرا نے شاہ بازان کو ایک خط کے ذریعے سے حکم دیا ہے کہ وہ آپ کے پاس 2 آدمی بھیج کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسرا کے سامنے حاضر کریں، اور بازان نے اس کام کے لیے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ میرے ساتھ چلیں۔ ساتھ ہی دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی آمیز باتیں بھی کہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ ہم تم سے کل ملاقات کریں گے۔
ادھر عین اسی وقت جب مدینہ میں یہ دلچسپ مہم درپیش تھی، خود خسرو پرویز کے گھرانے کے اندر اس کے خلاف ایک زبردست بغاوت کا شعلہ بھڑک رہا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اللہ اس کی بادشاہت کو ٹکڑا ٹکڑا کر دے۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے فوراً بعد ہی دیکھیے کہ اس کے گھرانے کے اندر ایک اس کے خلاف زبردست شعلہ بھڑک رہا تھا، جس کے نتیجے میں قیصر کی فوج کے ہاتھوں فارسی فوجوں کے پے در پہ شکست کے بعد اب خسرو کا بیٹا شیرویہ نے اپنے باپ کو قتل کر کے خود بادشاہ کی کرسی پر بیٹھ گیا۔ یہ منگل کی رات 10 جمادی الاولیٰ سن 7 ہجری کا واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کا علم اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے سے دیا۔ جب صبح ہوئی اور یہ دونوں فارسی نمائندہ جسے بازان نے اللہ کے نبی کے پاس بھیجا تھا، جب یہ حاضر ہوا تو آپ نے انہیں اس واقعہ کی خبر دی کہ جس کی خبر لے کر، یعنی کہ جس کے سامنے تم ہمیں حاضر کرنا چاہتے تھے، اس کے ساتھ یہ معاملہ درپیش آیا ہے، جیسا کہ ہم نے ابھی پیچھے بتایا کہ خود اس کے بیٹے نے اسے قتل کر دیا۔ ان دونوں نے کہا کچھ ہوش ہے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے آپ کی اس سے بھی بہت سی معمولی بات بھی قابل اعتراض شمار کی ہے، تو کیا آپ کی یہ بات ہم بادشاہ کو لکھ بھیجیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، اسے میری اس بات کی خبر کر دو، اور اس سے یہ بھی کہہ دو کہ میرا دین اور میری حکومت وہاں تک پہنچ کر کے رہے گی جہاں تک کسرا پہنچ چکا ہے، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھتے ہوئے اس جگہ جا کر کے رکے گی جس سے آگے اونٹ اور گھوڑے کے قدم جا نہیں سکتے۔ تم دونوں اس سے یہ بھی کہہ دینا کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو جو کچھ تمہارے زیر اقتدار ہے، یعنی جو کچھ تمہارے پاس موجود ہے، وہ سب کے سب میں تمہیں لوٹا دوں گا، تمہیں دے دوں گا، اور تمہیں تمہاری قوم کا بادشاہ بنا دوں گا۔ اس کے بعد وہ دونوں مدینہ سے روانہ ہو کر کے جب بازان کے پاس پہنچے اور یہ ساری تفصیلات سے آگاہ کیا تو تھوڑے ہی عرصے کے بعد ایک خط آیا کہ شیرویہ نے اپنے باپ کو قتل کر دیا ہے۔ شیرویہ نے اپنے اس خط میں یہ بھی ہدایت کی تھی کہ جس شخص کے بارے میں میرے والد نے تمہیں لکھا تھا اسے دوسرا حکم ملنے تک برانگیختہ نہ کرنا۔ اس واقعے کی وجہ سے بازان اور اس کے جو فارسی دوست تھے، رفقا تھے، جو کہ یمن کے اندر میں موجود تھے، یہ سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ چوتھا خط قیصر شاہ روم کے نام، شاہ روم کے بادشاہ کا لقب قیصر تھا، جس طریقے سے ہم نے آپ کو بتایا کہ فارس کے بادشاہ کو کسرا اور روم کے بادشاہ کو قیصر کہا جاتا ہے۔ صحیح بخاری میں ایک طویل حدیث کے ضمن میں اس گرامی نامہ کی نص مروی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل یعنی کہ شاہ روم کے پاس روانہ فرمایا تھا ایک خط۔ اس کا مضمون بھی کچھ اسی طریقہ سے تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد کی جانب سے ہرقل عظیم روم کی طرف اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے، تم اسلام لاؤ سالم رہو گے، محفوظ رہو گے، اسلام لاؤ اللہ تمہیں تمہارا بدلہ دوبارہ دے گا، اور اگر تم نے روگردانی کی تو تم پر اوریسیوں یعنی کہ تمہاری رعایا کا بھی گناہ تمہارے اوپر میں لاد دیا جائے گا۔ اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پوجیں گے، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کریں گے، اللہ کے بجائے ہمارا بعض کو رب نہ بنائے، بس اگر لوگ رخ پھیریں تو کہہ دو کہ تم لوگ گواہ رہو ہم مسلمان ہیں۔ اس گرامی نامہ یعنی کہ اس خط کو پہنچانے کے لیے اللہ کے نبی نے دحیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرمایا۔ آپ نے انہیں حکم دیا کہ وہ یہ خط سربراہ بصرہ کے حوالے کر دیں اور وہ اسے قیصر کے پاس پہنچا دے گا۔ اس کے بعد جو کچھ بھی پیش آیا اس کی تفصیل صحیح بخاری میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ ان کا ارشاد ہے کہ ابو سفیان بن حرب نے ان سے بیان کیا کہ ہرقل نے اس کو قریش کی ایک جماعت کے ساتھ بلوایا۔ محترم ناظرین، ہم جیسا کہ جانتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے بعد یعنی کہ مسلمان بھی آزاد ہو گیا اپنی دعوت کو پھیلانے کے لیے، اور ادھر قریش بھی آزاد ہو گئے کہ چلو 10 سال تک کسی بھی قسم کی کوئی بھی مارکہ آرائی پیش نہیں آئے گی، تو ان لوگوں نے بھی اپنا کاروبار اپنی تجارت کو پھیلانے کا اور اس کو بڑھانے کا سلسلہ جاری اور ساری فرمایا۔ اسی دوران یہ ابو سفیان ابن حرب یہ اس وقت روم میں تجارت کے غرض سے پہنچا ہوا تھا۔ جب یہ خط قیصر کے پاس پہنچا تو
حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ابو سفیان ابن حرب نے ان سے بیان کیا کہ ہرقل نے اس کو قریش کے ایک جماعت کے ساتھ بلایا، یعنی کہ جو لوگ بھی قریش کے لوگ روم میں موجود تھے تمام کے تمام کو روم کے بادشاہ یعنی کہ قیصر نے بلوایا۔ یہ جماعت صلح حدیبیہ کے تحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار قریش کے درمیان طے شدہ عرصہ امن میں ملک شام تجارت کے لیے گئی ہوئی تھی۔ یہ لوگ ایلیا یعنی کہ بیت المقدس میں اس کے پاس حاضر ہوئے۔ ہرقل نے انہیں اپنے دربار میں بلایا۔ اس وقت اس کے گردا گرد روم کے بڑے بڑے لوگ تھے۔ پھر اس نے ان کو اور اپنے ترجمان کو بلا کر کے کہا کہ یہ شخص جو اپنے آپ کو نبی سمجھتا ہے اس سے تمہارا کون سا آدمی سب سے زیادہ قریبی تعلق رکھتا ہے، نسب کے اعتبار سے سب سے زیادہ قریب کون ہے؟ ابو سفیان کا بیان ہے کہ میں نے کہا کہ میں اس کا سب سے زیادہ قریب النسب ہوں۔ ہرقل نے کہا اسے میرے پاس لاؤ اور اس کے ساتھیوں کو بھی قریب کر کے اس کی پشت کے پاس بیٹھا دو۔ اس کے بعد ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا کہ میں اس شخص سے اس آدمی کے متعلق سوالات کروں گا، اگر یہ جھوٹ بولے تو تم لوگ اسے جھٹلا دینا۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر جھوٹ بولنے کی بدنامی کا خوف نہ ہوتا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یقیناً جھوٹ بولتا۔ یہاں ابو سفیان ایمان نہیں لائے تھے، لیکن یہاں بھی ان کو بدنامی کا خوف تھا کہ قوم کیا کہے گی، کہ اپنی بڑائی ثابت کرنے کے لیے کہ ایک ایسے شخص کی طرف جھوٹ گڑھ دیا جو کہ زندگی میں کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں تھا۔ صرف اس بدنامی کے خوف کے سبب ابو سفیان نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے وہ جتنے بھی سوالات ہرقل نے کیا تھا ان تمام سوالات کا جواب صحیح دیا تھا۔ خود ابو سفیان کہتے ہیں کہ اس کے بعد پہلا سوال جو ہرقل نے مجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا تھا وہ یہ تھا کہ تم لوگوں میں اس کا نسب کیسا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ وہ بڑے اونچے نسب والا ہے۔ ہرقل نے کہا تو کیا یہ بات اس سے پہلے بھی تم سے کسی نے کہی تھی؟ میں نے کہا نہیں۔ ہرقل نے کہا کیا اس کے باپ داداؤں میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے کہا نہیں۔ ہرقل نے کہا کہ تو اچھا بڑے لوگوں نے اس کی پیروی کی ہے یا پھر کمزوروں نے اس کی پیروی کی ہے؟ میں نے کہا کمزوروں نے۔ ہرقل نے سوال کیا یہ لوگ بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ میں نے کہا بڑھ رہے ہیں۔ ہرقل نے کہا کیا اس دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص اس دین سے پھر جاتا ہے یعنی کہ مرتد ہو جاتا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں نہیں۔ ہرقل نے کہا کہ اس نے جو بات کی ہے کیا اس کہنے سے پہلے تم لوگ اس کو جھوٹ سے متہم کرتے تھے؟ اس نے کہا نہیں۔ ہرقل نے کہا کیا وہ شخص وعدہ خلافی کرتا ہے، بد عہدی کرتا ہے؟ میں نے کہا نہیں، البتہ ہم لوگ اس وقت یعنی کہ اس وقت اس کے ساتھ صلح کی ایک مدت گزار رہے ہیں، معلوم نہیں اس میں وہ کیا کرے گا۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ اس فقرے کے علاوہ مجھے اور کہیں بھی کچھ شامل کرنے کا موقع نہیں ملا۔ ہرقل نے کہا کہ کیا تم لوگوں نے اس سے جنگ کی ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ ہاں میں نے کی ہے۔ ہرقل نے کہا تو تمہاری اور اس کی جنگ کیسی رہی؟ تو میں نے کہا جنگ ہم دونوں کے درمیان برابر کی رہی، وہ ہمیں تکلیف پہنچا لیتا ہے اور ہم اسے تکلیف پہنچا لیتے ہیں۔ ہرقل نے کہا کہ وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتا ہے؟ میں نے کہا وہ کہتا ہے صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، تمہارے باپ دادا جو کچھ بھی کہتے تھے اسے چھوڑ دو، اور وہ ہمیں نماز کا حکم دیتا ہے، سچائی کا حکم دیتا ہے، پرہیزگاری کا حکم دیتا ہے، پاک دامنی اور قرابت کے داروں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اس کے بعد ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا کہ تم اس شخص یعنی کہ ابو سفیان سے کہو کہ میں نے تم سے اس شخص کا نسب پوچھا تو تم نے بتایا کہ وہ اونچے نسب کا ہے، اور دستور یہی ہے کہ پیغمبر ہمیشہ اپنی قوم کے اونچے نسب میں بھیجے جاتے ہیں۔ میں نے دوسرا سوال کیا تھا کہ یہ بات اس سے پہلے بھی تم سے کسی نے کہی تھی؟ تم نے بتلایا کہ نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر یہ بات اس سے پہلے کسی اور نے کہی ہوتی تو میں سمجھتا، یعنی ہرقل کہتے ہیں کہ میں سمجھتا کہ یہ شخص کسی ایسی بات کی نقالی کر رہا ہے جو اس سے پہلے کہی جا چکی۔ اور میں نے تم سے سوال کیا کہ اس کے باپ داداؤں میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ تو تم نے بتلایا نہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ اگر اس کے باپ داداؤں میں سے اگر کوئی بادشاہ گزرا ہوتا تو میں یہ سمجھتا کہ ہو سکتا ہے اس کو بادشاہت کی طلب ہو۔ میں نے تم سے یہ بھی پوچھا کہ اس بات کے کہنے سے پہلے تم لوگ اسے جھوٹ سے متہم کرتے تھے؟ تو تم نے بتایا نہیں، اور میں یہ بات اچھی طرح جانتا ہوں کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ جو لوگوں پر جھوٹ نہ بولے وہ اللہ پر جھوٹ کیسے بول سکتا ہے۔ میں نے
یہ بھی پوچھا کہ بڑے لوگ اس کی پیروی کر رہے ہیں یا کمزور، تو تم نے بتایا کہ کمزوروں نے اس کی پیروی کی ہے، اور حقیقت بات یہی ہے کہ پیغمبروں کے پیروکار ہمیشہ کمزور لوگ ہوا کرتے ہیں۔ میں نے تم سے یہ بھی پوچھا کہ اس دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص اس دین سے پھر جاتا ہے، تو تم نے بتلایا نہیں، اور حقیقت یہی ہے کہ جب بھی کسی شخص کے قلب کے اندر ایمان بشاشت کر جاتا ہے، گھس جاتا ہے، تو وہ کبھی اس دین سے برگشتہ نہیں ہوتا ہے، پھرتا نہیں۔ میں نے تم سے یہ بھی پوچھا کیا وہ شخص بدعہدی کرتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، تو تم نے بتلایا کہ نہیں، اور پیغمبر ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ میں نے یہ بھی پوچھا کہ وہ کن باتوں کا حکم دیتا ہے، تو تم نے بتایا وہ تمہیں اللہ کی عبادت کا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے کا حکم دیتا ہے، بت پرستی سے منع کرتا ہے، نماز کا حکم دیتا ہے، سچائی اور پرہیزگاری اور پاک دامنی کا حکم دیتا ہے۔ تو جو کچھ بھی تم نے بتایا ہے اگر وہ صحیح ہے تو یہ شخص بہت جلد میرے ان دونوں قدموں کی جگہ کا مالک ہوگا۔ میں جانتا تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے، لیکن میرا گمان یہ نہ تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا۔ اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں اس کے پاس پہنچ سکوں گا تو اس سے ملاقات کی زحمت اٹھاتا، اور اگر اس کے پاس ہوتا تو اس کے دونوں پاؤں کو دھوتا۔ یہ ہرقل کا کہنا۔ اس کے بعد ہرقل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط منگا کر کے پڑھا۔ جب خط پڑھ کر کے فارغ ہوا تو وہاں آوازیں بلند ہوئیں، بڑا شور مچنے لگا۔ ہرقل نے ہمارے بارے میں حکم دیا اور ہم باہر کر دیے گئے۔ جب ہم لوگ باہر لائے گئے تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ابو کبشہ کے بیٹے کا معاملہ بڑا زور پکڑ گیا ہے۔ یہ ابو کبشہ جو کہا گیا ہے یہاں پر، ابو کبشہ کے بیٹے سے مراد خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ ابو کبشہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا یا پھر نانا میں سے کسی ایک کی کنیت تھی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کے رضائی باپ یعنی کہ حلیمہ سعدیہ کے جو شوہر ہے ان کی کنیت ابو کبشہ تھی۔ بہرحال ابو کبشہ یہ غیر معروف یعنی کہ مشہور آدمی کا نام نہیں ہے، ایسے آدمی کا نام ہے جو غیر معروف ہے، مشہور نہیں ہے۔ اور عرب کا ہمیشہ یہ دستور رہا ہے کہ جب بھی کسی کی توہین کرنا ہوتا، تنقیص کرنی ہوتی، اسے نیچا دکھانا ہوتا، تو وہ اس کے آباء و اجداد میں سے کسی ایسے غیر معروف شخص یعنی کہ ایسے آدمی کی طرف اسے منسوب کر دیتا ہے کہ جو مشہور نہیں تھا۔ یہ یہاں پر کہا گیا کہ ابو کبشہ کے بیٹے کا معاملہ بڑا زور پکڑ گیا ہے، اس سے تو بنو اسفر رومیوں کا بادشاہ ڈرتا ہے۔ بنو اسفر دراصل رومیوں کی نسل کو کہا جاتا ہے، رومیوں کو بنو اسفر کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد مجھے برابر یقین رہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین غالب رہے گا، یہاں تک کہ اللہ نے میرے اندر اسلام کو پیوست کر دیا۔ یہ قیصر پر نبی کے نام مبارک کا وہ اثر تھا جس کا مشاہدہ ابو سفیان نے اپنی آنکھوں سے کیا۔ اس نام مبارک کا یہ اثر یہ بھی ہوا کہ قیصر نے نبی کے اس نام مبارک کو پہنچانے والے یعنی کہ دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کو مال اور بہت سارے انعامات سے نوازا، لیکن حضرت دحیہ رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ تحائف لے کر کے واپس ہوئے تو مقام حسمہ میں قبیلہ جذام کے کچھ لوگوں نے آپ پر ڈاکہ ڈال کر کے جو بھی تحفہ ملا تھا شاہ روم کی طرف سے وہ تمام کے تمام کو لوٹ لیا۔ حضرت دحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پہنچے تو اپنے گھر نہ جا کر کے سیدھے اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا سنایا۔ تفصیل سن کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کی سرکردگی میں 500 صحابہ کی جماعت حسمہ روانہ فرمائی۔ حضرت زید نے قبیلہ جذام پر شب خون مار کر کے ان کی خاصی تعداد کو قتل کیا اور ان کے چوپایوں اور عورتوں کو ہانک لائے۔ چوپایوں میں تقریباً 1000 اونٹ اور 5000 بکریاں تھیں، اور قیدیوں میں 100 عورتیں اور بچے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قبیلہ جذام میں چونکہ اس سے پہلے مصالحت کا عہد چلا آ رہا تھا، اس لیے اس قبیلہ کے ایک سردار زید بن رفاع جذامی نے جھٹ نبی کی خدمت میں آ کر کے فریاد کی۔ زید بن رفاع اس قبیلے کے کچھ مزید افراد سمیت پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے، اور جب حضرت دحیہ پر ڈاکہ پڑا تھا تو ان کی مدد بھی کی تھی، اس لیے نبی نے ان کا احتجاج قبول کرتے ہوئے جو بھی مال غنیمت وہاں سے لایا گیا تھا اس تمام کو واپس کر دیا، اور قیدی بھی جو بن کر کے آئے تھے تمام کو واپس کر دیا۔ عام اہل مغازی نے اس واقعہ کو صلح حدیبیہ سے پہلے بتایا ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ جو واقعہ ہم نے ابھی آپ کے درمیان بیان کیا ہے قیصر روم کا، یہ صلح حدیبیہ کے بعد کا واقعہ ہے۔ 5واں خط اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منذر بن ساوا کے نام لکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط منذر بن ساوا، یہ بحرین کے حاکم تھے، ان کے پاس لکھا، اسے بھی اسلام کی دعوت دی اور اس خط کو حضرت علی ابن حضرمی کے ہاتھوں روانہ فرمایا۔ جواب میں منذر نے
اللہ کے نبی کو لکھا کہ اما بعد اللہ کے رسول میں نے آپ کا خط بحرین والوں کو پڑھ کر کے سنا دیا ہے۔ بعض لوگوں نے اسلام کو محبت اور پاکیزگی کی نظر سے دیکھا اور اسلام میں داخل ہو گئے، اور بعض نے پسند نہیں کیا ہے، اور میری زمین میں یہود اور مجوسی بھی ہیں، لہذا آپ اس بارے میں جو کچھ بھی حکم کریں گے، جو بھی چاہیں آپ اپنا حکم صادر فرمائیے۔ اس کے جواب میں اللہ کے نبی نے یہ خط لکھا کہ محمد رسول اللہ کی جانب سے منذر بن صابہ کی طرف، تم پر سلام ہو، میں تمہارے ساتھ اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اما بعد میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، یاد رہے کہ جو شخص بھلائی اور خیرخواہی کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا، اور جو شخص میرے بھیجے ہوئے قاصدوں کی اطاعت اور ان کی پیروی کرے اس نے میری اطاعت کی، جو ان کے ساتھ خیرخواہی کرے گویا اس نے میرے ساتھ خیرخواہی کی ہے، اور میرے قاصدوں نے تمہاری اچھی تعریف کی ہے، اور میں نے تمہاری قوم کے بارے میں تمہاری سفارش کو قبول کرتا ہوں، لہذا مسلمان جس حال پر ایمان لائے ہیں انہیں تم اسی حال پر چھوڑ دینا، یعنی کہ انہیں کسی قسم کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اور میں نے خطا کاروں کو معاف کر دیا ہے، لہذا ان سے قبول کر لو، اور جب تک تم اصلاح کی راہ اختیار کیے رہو گے ہم تمہیں تمہارے عمل سے یعنی کہ تمہارے اقتدار سے معزول نہیں کریں گے، اور جو یہودیت یا مجوسیت پر قائم رہے تو یاد رکھو کہ اس پر جزیہ ہے یعنی کہ ٹیکس لے گا۔ چھٹا خط اللہ کے نبی نے حوزہ بن علی یعنی کہ صاحب یمامہ کے بادشاہ کے پاس لکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حوزہ بن علی یعنی کہ حاکم یمامہ کے نام جو خط لکھا ہے اس کی تفصیل ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ کی طرف سے حوزہ بن علی کی جانب، اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میرا دین اونٹوں اور گھوڑوں کی رسائی کی آخری حد تک غالب رہے گا، لہذا اسلام لاؤ، سالم رہو گے، اور تمہارے ماتحت جو کچھ بھی ہے وہ تمہارے پاس ہی رہے گا۔ اس خط کو پہنچانے کے لیے بحیثیت ایلچی سلیت بن عمر عامری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرمایا۔ حضرت سلیت اس مہر لگے ہوئے خط کو لے کر حوزہ کے پاس تشریف لے گئے تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان بنایا اور مبارکباد دی۔ حضرت سلیت نے اسے خط پڑھ کر کے سنایا تو اس نے درمیانی قسم کا جواب دیا۔ نبی کی خدمت میں یہ لکھا کہ آپ جس چیز کی دعوت دیتے ہیں اس کی بہتری اور عمدگی کا کیا پوچھنا، اور عرب پر میری ہیبت بیٹھی ہوئی ہے، یعنی آپ اپنا روب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دکھانے کی یہ کوشش کر رہا ہے، اس لیے کچھ کار پردازی میرے ذمے کر دیں، یعنی کہ کچھ معاملہ آپ میرے ذمے کر دیں، کچھ زمین کا حصہ میرے ذمے کر دیں آپ کی، تو میں آپ کی پیروی کروں گا۔ اس نے حضرت سلیت کو تحائف بھی دیے اور ہجر کا بنایا ہوا کپڑا بھی دیا۔ حضرت سلیت یہ تحفہ لے کر کے نبی کی خدمت میں آئے اور ساری تفصیلات آپ کے درمیان بیان کی۔ نبی نے اس کا خط پڑھ کر کے فرمایا اگر وہ زمین کا ایک ٹکڑا بھی مجھ سے مانگے گا تو میں اسے نہیں دوں گا، اور یاد رکھو وہ خود بھی تباہ ہوگا اور جو کچھ بھی اس کے ہاتھ میں ہے وہ بھی تباہ ہو جائے گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ سے جب تشریف لائے تو حضرت جبریل نے آپ کو یہ خبر دی کہ حوزہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ نبی نے فرمایا سنو، یمامہ میں ایک کذاب نمودار ہونے والا ہے جو کہ میرے بعد قتل کیا جائے گا۔ ایک کہنے والے نے کہا یا رسول اللہ اسے کون قتل کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اور تمہارے ساتھی، اور واقعتاً ایسا ہوا۔ ساتواں خص حارث بن ابی شمر غسانی، یہ دمشق کا بادشاہ تھا، اس کے نام خط لکھا گیا ہے۔ محترم ناظرین، اس کے اندر میں بہت ساری عجیب باتیں ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ اسے بڑے غور سے سنیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس خط بھیجا، مضمون محمد رسول اللہ کی طرف سے حارث بن ابی شمر کی طرف، اس شخص پر سلام جو کہ ہدایت کی پیروی کرے، یعنی کہ والسلام علی من اتبع الہدی، ایمان لائے، تصدیق کرے، اور میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ اللہ پر ایمان لاؤ جو تنہا ہے اور جس کا کوئی شریک نہیں، اور تمہارے لیے تمہاری بادشاہت باقی رہے گی۔ یہ خط قبیلہ اسد بن خزیمہ سے تعلق رکھنے والے ایک صحابی حضرت شجاع بن وہب کے بدست روانہ کیا گیا۔ جب انہوں نے یہ خط حارث کے حوالے کیا تو اس نے کہا مجھ سے میری بادشاہت کون چھین سکتا ہے، میں اس پر یلغار کرنے والا ہوں، یعنی کہ چڑھائی کرنے والا ہوں، اور وہ شخص اسلام نہیں لایا۔ محترم ناظرین، میں نے اس خط کے تعلق سے کچھ باتیں ابھی کہی تھی کہ آپ اسے بغور سنیں گے، البتہ یہ خط عمان کے تعلق سے۔ 8واں خط اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ عمان کے نام لکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط
شاہ عمان جعفر اور اس کے بھائی عبد کے نام لکھا۔ ان دونوں کے والد کا نام جلندی تھا۔ خط کا مضمون کچھ اس طریقے سے تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد بن عبداللہ کی جانب سے جلندی کے دونوں بیٹوں جعفر اور عبد کے نام۔ اس شخص پر سلام جو کہ ہدایت کی پیروی کرے، اما بعد، میں تم دونوں کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام لاؤ، سلامت رہو گے، کیونکہ میں تمام انسانوں کی جانب اللہ کا رسول ہوں، تاکہ جو زندہ ہے اسے انجام کے خطرے سے آگاہ کر دوں اور کافرین پر قول برحق ہو جائے۔ اگر تم دونوں اسلام کا اقرار کر لو گے تو تم ہی دونوں کو والی اور حاکم بناؤں گا، یعنی کہ جہاں کہ تم بادشاہ ہو تم ہی بادشاہ رہو گے اگر ایمان لے آتے ہو، اور اگر تم دونوں نے اسلام کا اقرار کرنے سے بھاگا بھاگی کی تو تمہاری بادشاہت ختم کی جائے گی، تمہاری زمین پر گھوڑوں کی یلغار ہوگی اور تمہاری بادشاہت پر میری نبوت غالب آ جائے گی۔ اس خط کو لے جانے کے لیے ایلچی کی حیثیت سے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب عمل میں آیا۔ ان کا بیان ہے کہ جب میں روانہ ہو کر کے عمان پہنچا اور عبد سے ملاقات کی، جعفر کے بجائے عبد سے۔ دونوں بھائیوں میں سے یہ زیادہ دور اندیش اور نرم عادت کا مالک تھا۔ میں نے کہا میں تمہارے پاس اور تمہارے بھائی کے پاس نبی کا ایلچی بن کر کے آیا ہوں، ڈاکیہ بن کر کے آیا ہوں۔ اس نے کہا میرا بھائی عمر اور بادشاہت دونوں میں مجھ سے بڑا اور مجھ پر مقدم ہے، اس لیے میں تم کو اس کے پاس پہنچا دیتا ہوں کہ وہ تمہارا خط پڑھ لے۔ اس کے بعد اس نے کہا اچھا تم دعوت کس بات کی دیتے ہو؟ یہ سوال کیا عبد نے حضرت عمرو بن عاص سے۔ حضرت ابن عاص فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ہم ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں جو تنہا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ جس کی بھی پوجا کی جاتی ہے اسے چھوڑ دو، اور یہ گواہی دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ عبد نے کہا کہ اے عمر تم اپنی قوم کے سردار کے بیٹے ہو، بتاؤ تمہارے والد نے کیا کیا؟ کیونکہ ہمارے لیے ان کا طرز عمل لائق پیروی ہوگا، لائق اتباع ہوگا۔ میں نے کہا وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر وفات پا گئے، لیکن مجھے اس بات کا افسوس ہے، کاش انہوں نے اسلام قبول کیا ہوتا، آپ کی تصدیق کی ہوتی۔ میں خود بھی انہی کی رائے پر تھا، لیکن اللہ نے مجھے اسلام کی ہدایت دے دی۔ عبد نے کہا تم نے کب پیروی کی؟ میں نے کہا ابھی جلد ہی۔ اس نے پوچھا تم کس جگہ اسلام لائے؟ میں نے کہا نجاشی کے پاس، اور بتلایا کہ نجاشی بھی مسلمان ہو چکا ہے، جو کہ حبشہ کے بادشاہ کا لقب ہے۔ عبد نے پوچھا کہ اس کی قوم نے اس کی بادشاہت کا کیا کیا؟ میں نے کہا اس کی قوم نے اس کی بادشاہت کو قائم رکھا اور اس کی پیروی کی۔ اس نے کہا اسقفوں اور راہبوں نے بھی اس کی پیروی کی؟ عمرو بن عاص فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ہاں اس نے بھی پیروی کی۔ عبد نے کہا اے عمر دیکھو کیا کہہ رہے ہو، کیونکہ آدمی کی کوئی بھی خصلت جھوٹ سے زیادہ رسوا کن نہیں ہے۔ تو حضرت عمرو بن عاص نے کہا کہ میں جھوٹ نہیں کہہ رہا، اور نہ ہی ہم جھوٹ بولنے کو حلال سمجھتے ہیں۔ عبد نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ ہرقل کو نجاشی کے اسلام لانے کا علم نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں نہیں؟ عبد نے کہا تمہیں یہ بات کیسے معلوم؟ میں نے کہا کہ نجاشی ہرقل کو خراج ادا کیا کرتا تھا، لیکن جب اس نے اسلام قبول کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی تو بولا کہ خدا کی قسم اگر اب وہ مجھ سے 1 درہم بھی مانگے گا تو میں نہیں دوں گا۔ اور جب اس کی اطلاع ہرقل کو ہوئی تو اس کے بھائی یناق نے کہا کیا تم اپنے غلام کو چھوڑ دو گے کہ وہ تمہیں خراج نہ دے؟ خراج وہی ہوتا ہے ٹیکس وغیرہ، یعنی اپنی حفاظت کے لیے کسی کو کچھ رقم ادا کر دینا، یہ خراج۔ تمہارے بجائے ایک دوسرے شخص کا نیا دین اختیار کر لے۔ ہرقل نے کہا یہ ایک آدمی ہے جس نے ایک دین کو پسند کیا اور اسے اپنے لیے اختیار کر لیا، اب میں اس کا کیا کر سکتا ہوں؟ خدا کی قسم اگر مجھے اپنی بادشاہت کی لالچ نہ ہوتی تو میں بھی وہی کرتا جو اس نے کیا ہے۔ عبد نے کہا کہ عمر دیکھو کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا واللہ میں تم سے سچ کہہ رہا ہوں۔ عبد نے کہا اچھا بتاؤ وہ کس بات کا حکم دیتے ہیں اور کس چیز سے منع کرتے ہیں؟ میں نے کہا اللہ کی اطاعت کا حکم دیتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی سے منع کرتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں، ظلم و زیادتی، زناکاری، شراب نوشی، پتھر، بت اور صلیب کی عبادت سے منع کرتے ہیں۔ عبد نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے جس کی طرف وہ بلاتے ہیں، اگر میرا بھائی بھی اس بات پر میری مطابقت کرتا، میری پیروی کرتا تو ہم لوگ سوار ہو کر کے چل پڑتے، یہاں تک کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے اور ان کی تصدیق کرتے، لیکن میرا بھائی اپنی بادشاہت کا اس سے بھی کہیں زیادہ لالچی ہے کہ اسے چھوڑ کر کے کسی کا تابع اور فرما بردار بن جائے۔ میں نے کہا اگر وہ اسلام قبول کر لے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قوم پر اس کی بادشاہت کو برقرار رکھیں گے، البتہ ان کے مالداروں سے
صدقہ لے کر کے فقیروں پر تقسیم کریں گے۔ عبد نے کہا یہ بھی بڑی اچھی بات ہے، اچھا بتاؤ صدقہ کیا ہے؟ جواب میں نے مختلف اموال کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کیے ہوئے صدقات کی تفصیل بتائی۔ جب اونٹ کی باری آئی تو اس نے بولا کہ اے عمر، ہمارے ان مویشیوں یعنی کہ جانوروں میں سے بھی صدقہ لیا جائے گا جو خود ہی درخت کو چر لیتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ عبد نے کہا واللہ میں نہیں سمجھتا کہ میری قوم اپنے ملک کی وسعت اور تعداد کی کثرت کے باوجود اس کو مان لے گی۔ حضرت عمر ابن عاص کا بیان ہے کہ میں اس کی ڈیوڑی میں چند دن رکا رہا۔ وہ اپنے بھائی کے پاس جا کر کے میری وہ ساری باتیں بتاتا رہتا تھا۔ پھر ایک دن اس نے مجھے بلایا اور میں اندر داخل ہوا۔ چوبداروں نے میرے بازو پکڑ لیے جو اس نے کہا چھوڑ دو، اور مجھے چھوڑ دیا گیا۔ میں نے بیٹھنا چاہا تو اس کے جو بھی چوبدار تھے اس نے مجھے بیٹھنے نہیں دیا۔ میں نے بادشاہ کی طرف دیکھا تو اس نے کہا اپنی بات کہو۔ میں نے سر بمہر خط اس کے حوالے کر دیا۔ اس نے مہر توڑ کر کے خط پڑھا۔ جب پورا خط پڑھ چکا تو اپنے بھائی کے حوالہ کر دیا۔ بھائی نے بھی اسی طریقے سے پڑھا، مگر میں نے دیکھا کہ اس کا بھائی اس سے زیادہ نرم دل ہے۔ بادشاہ نے پوچھا مجھے بتاؤ قریش نے کیا روش اختیار کی؟ میں نے کہا تمام کے تمام اللہ کے رسول کے اطاعت گزار ہو گئے، کوئی دین سے رغبت کی بنا پر اور کوئی تلوار کے خوف کی بنا پر۔ بادشاہ نے پوچھا ان کے ساتھ کون لوگ ہیں؟ میں نے کہا سارے لوگ ہیں۔ انہوں نے اسلام کو برضا و رغبت قبول کیا، اسے تمام دوسری چیزوں پر ترجیح دی ہے۔ انہیں اللہ کی ہدایت اور اپنی عقل کی رہنمائی سے یہ بات مکمل طور پر معلوم ہو گئی ہے کہ وہ لوگ اس سے پہلے گمراہ تھے۔ ابھی اس علاقہ میں نہیں جانتا کہ تمہارے سوا کوئی اور باقی رہ گیا ہے، اور اگر تم نے اسلام قبول نہ کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ کی تو تمہیں 100 سوار روند ڈالیں گے، تمہاری ہریالی کا صفایا کر دیں گے۔ اس لیے اسلام کو قبول کر لو، سلامت رہو گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو تمہاری قوم کا حکمراں بنا دیں گے۔ تم پر نہ سوار داخل ہوں گے اور نہ ہی پیادے داخل ہوں گے۔ بادشاہ نے کہا مجھے آج چھوڑ دو اور کل پھر آؤ۔ اس کے بعد میں اس کے بھائی کے پاس واپس آ گیا۔ اس نے کہا عمر مجھے امید ہے کہ اگر بادشاہت کی حرص غالب نہ آتی تو وہ اسلام کو قبول کر لے گا۔ دوسرے دن پھر بادشاہ کے پاس گیا، لیکن اس نے اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ اس لیے میں اس کے بھائی کے پاس واپس آ گیا اور بتلایا کہ بادشاہ تک میری رسائی نہ ہو سکی، میں پہنچ نہیں سکا۔ بھائی نے مجھے اس کے یہاں پہنچا دیا۔ اس نے کہا میں نے تمہاری دعوت پر غور کیا، اگر میں بادشاہت ایک ایسے آدمی کے حوالے کر دوں جس کے سامنے شہسوار یہاں پہنچے بھی نہیں تو میں عرب میں سب سے کمزور سمجھا جاؤں گا، اور اگر اس کے شہسوار یہاں پہنچ کر آئے تو ایسا رن پڑے گا کہ انہیں کبھی اس سے سابقہ نہ پڑا ہوگا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے تو میں کل واپس جا رہا ہوں۔ یہ حضرت عمر ابن عاص نے فرمایا کہ میں پھر کل جا رہا ہوں۔ محترم ناظرین، ایک بات یہاں قابل غور ہے، وہ آپ کو ذہن نشین رکھو کہ بہت سارے ایسے اشخاص نے اللہ کے رسول کی دعوت کو صرف اس بنیاد پر ٹھکرا دیا کہ ان کے پیچھے ان کی دولت، ان کا اقتدار، ان کا منصب، یہ تمام چیزیں کار فرما تھی۔ یہاں ابھی جو آپ کے سامنے واقعہ ہم بیان کر رہے ہیں، اس واقعہ میں بھی بھائیوں کے درمیان یہ عہدہ یہ سب سے بڑی رکاوٹ بنا ہوا تھا۔ لیکن محترم ناظرین، یہاں یہ بھی خلاصہ کرتا چلوں کہ ان دونوں بھائیوں نے اسلام کو قبول کر لیا تھا۔ بہرحال وہ تفصیل میں آپ کے درمیان رکھتا ہوں۔ جب حضرت عمر ابن عاص نے کہا کہ ٹھیک ہے میں کل یہاں سے واپس جا رہا ہوں، جب اسے میری واپسی کا یقین ہو گیا تو اس نے اپنے بھائی سے تنہائی اختیار کی اور وہاں جا کر کے دونوں نے آپس میں باتیں کی اور بولا یہ پیغمبر جن پر غالب آ چکا ہے ان کے مقابلے میں ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اس نے جس کسی کے پاس بھی پیغام کو بھیجا ہے اس نے اس کی دعوت کو قبول کر لی ہے۔ لہذا دوسرے دن صبح ہی مجھے بلایا گیا اور بادشاہ اور اس کے بھائی دونوں نے اسلام قبول کر لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور صدقہ وصول کرنے اور لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے مجھے آزاد چھوڑ دیا، اور جس کسی نے میری مخالفت کی اس کے خلاف میرے لیے مددگار ثابت ہوئے۔ اس واقعے کے سیاق سے معلوم ہوتا ہے کہ بقیہ بادشاہوں کی بنسبت ان دونوں کے پاس خط کی روانگی خاصی تاخیر سے عمل میں آئی تھی، اور یہ واقعہ امید کیا جاتا ہے کہ فتح مکہ کے بعد کا ہے۔
ان خطوط کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت روئے زمین کے بیشتر بادشاہوں تک پہنچا دی۔ اس کے جواب میں کوئی ایمان لے آیا تو کسی نے انکار کر دیا، لیکن ہاں محترم ناظرین، اتنا ضرور ہوا کہ کفر کرنے والوں کی توجہ بھی اس کی جانب مبذول ہو گئی، اور ان کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ایک جانی پہچانی چیز بن گیا۔ محترم ناظرین، آج کے درس کی آخری کڑی یہیں ختم ہوتی ہے، اور بقیہ درس کا جو حصہ ہے انشاءاللہ ہم مزید کلاس کے اندر میں ملاحظہ کرتے رہیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت پر عمل کی توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔